بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک حدیث شریف یاد آ رہی ہے. ترمذی شریف میں ایک حدیث آئی ہے جس کا ترجمہ ہے کہ انسان کے اسلام کی ایک خوبی یہ ہے کہ جس کام میں دین یا دنیا کا کوئی فائدہ نہ ہو اس کو چھوڑ دے. یعنی جس کام میں دین کا یا آخرت کا کوئی فائدہ ہو یا دنیا کا کوئی جائز فائدہ ہو اس کو بے شک کرے تاکہ اس کو کرنے سے دین کا اور آخرت کا فائدہ حاصل ہو یا دنیا کا جائز فائدہ اس کو حاصل ہو. لیکن ایسا کوئی کام یا ایسی بات نہ کرے کہ جس میں نہ دین کا کوئی فائدہ ہو نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہو اور نہ ہی آخرت کا کوئی فائدہ ہو. یہ تو بالکل ہی بے فائدہ ہے یا بے فائدہ سے بڑھ کر اس میں نقصان بھی ہے. تو اس سے درجہ اولا پرہیز کرے کہ اس میں آخرت کا دین کا اور دنیا کا نقصان ہے. دنیا کی زندگی ایک مختصر سی زندگی ہے اور یہاں سے جانے کے بعد پھر انسان کو پچھتاوا ہوگا جو وقت اس نے ضائع کیا اس پر. ایک حدیث شریف میں آتا ہے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ آپ ایک قبر کے پاس سے گزرے تو آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے ارشاد فرمایا کہ تم جب کسی وقت جلدی میں 2 رکعتیں پڑھ لیتے ہو اور ان کو معمولی سمجھتے ہو وہ معمولی نہیں ہیں. یہ میت جو اس قبر کے اندر ہے وہ یہ حسرت اور تمنا کر رہی ہے کہ کاش مجھے زندگی کے 2 منٹ اور مل جاتے تو میں بھی 2 رکعتیں اور پڑھ لیتا. اس کے نزدیک 2 رکعتیں پڑھ لینا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. یعنی دنیا میں جتنی بھی نعمتیں ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، روپیہ ہے، عہدہ ہے، بادشاہت ہے، سلطنت ہے، عزت ہے اور نہ جانے کتنی انگنت نعمتیں ہیں. یہ دنیا کی نعمتیں بھی کوئی شمار نہیں کر سکتا. لیکن اس کے نزدیک یہ 2 رکعتیں ان تمام نعمتوں سے افضل اور بہتر ہیں. اس لیے تمنا کر رہا ہے کہ کاش مجھے 2 منٹ زندگی کے اور مل جاتے تو میں 2 رکعتیں اور پڑھ لیتا. ایک بزرگ کا واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ قبرستان سے گزر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ایک صاحب قبر کا حال ان پر کھولا اور ان کو میت قبر کے اندر بیٹھی ہوئی قرآن شریف کی تلاوت میں مشغول نظر آئی. انہوں نے اس میت سے پوچھا کہ ہم نے سنا تھا کہ قبر کے اندر عمل نہیں کرنا پڑتا، وہاں تو بس آرام ہی آرام ہے، مگر میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم عمل کے اندر مشغول ہو. تو اس میت نے کہا کہ یہاں عمل کرنے کی کوئی تاکید نہیں اور حکم نہیں، لیکن یہاں پر ایک معمول ہے کہ جب کوئی شخص منکر و نکیر کے سوالوں کا جواب دے کر کامیاب ہو جاتا ہے اور عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے تو اس سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ قیامت تک تمہیں قبر کے اندر انتظار کرنا ہے. جب تک دنیا آباد ہے اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی. جب دنیا ختم ہوگی تو قیامت آئے گی. تو قیامت کے بعد حساب و کتاب ہوگا. حساب و کتاب کے بعد جنت یا جہنم میں جاؤ گے. اب تم قبر میں کب تک انتظار کرو گے؟ لہٰذا تمہارا کوئی مشغلہ ہونا چاہیے تاکہ تم اس میں مشغول رہو اور تمہارا وقت آسانی کے ساتھ گزر جائے. لہٰذا ہر ایک سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ تم اپنا پسندیدہ کام بتاؤ، اگر وہ تمہارے حسب حال ہوگا تو تمہیں اس کی اجازت دے دی جائے گی. چنانچہ جب میں اللہ کے فضل و کرم سے اپنے سوال و جواب میں کامیاب ہو گیا اور عذاب قبر سے نجات پائی اور قبر کی پرسکون زندگی پائی تو مجھ سے بھی پوچھا گیا کہ تم کون سا کام کرنا پسند کرو گے تاکہ تم اس میں لگے رہو. میں دنیا کے اندر قرآن شریف کا حافظ تھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا کے اندر قرآن کریم پڑھنے کا بہت ہی شوق عطا فرمایا تھا. میں دنیا کے اندر قرآن شریف کی تلاوت میں لگا رہتا تھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا بہت ہی ذوق عطا فرمایا تھا. اس لیے میں نے کہا کہ مجھے قرآن شریف پڑھنے کی اجازت مل جائے. چنانچہ مجھے اس کی اجازت دے دی گئی. لہٰذا میں رات دن قرآن شریف کی تلاوت کرتا رہتا ہوں اور یہاں پر نہ نیند ہے، نہ اونگ ہے، نہ بھوک ہے، نہ پیاس ہے، نہ کمزوری ہے، نہ بیماری ہے. اس لیے کہ یہ تو سارے جسم کے لوازمات تھے اور دنیا میں رہ گئے. یہ تو عالم برزخ ہے اور عالم برزخ میں روح ہوتی ہے اور روح کو نہ بھوک لگتی ہے، نہ پیاس لگتی ہے، نہ کمزوری ہوتی ہے، نہ بیماری. بس دن رات قرآن شریف کی تلاوت میں مشغول رہتا ہوں. تو جب اس نے یہ بتایا تو اس نے کہا کہ جب سے میں آیا ہوں قبر میں اب تک میں 70,000 مرتبہ قرآن شریف ختم کر چکا ہوں. تو اس شخص نے کہا سبحان اللہ.
صاحب قبر نے کہا کہ بھائی ایک بات سن لو کہ وہ 70,000 قرآن شریف میں جو پڑھ چکا ہوں قبر میں وہ میں تمہیں دیتا ہوں، اور تم یہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کا ثواب مجھے دے دو۔ میں نے کہا ارے بھائی کیوں 70,000 تم مجھے دے رہے ہو اور ایک سبحان اللہ کا ثواب لے رہے ہو؟ آخر ان دونوں میں نسبت ہی کیا ہے؟ ایک کے بدلہ میں 10 ہوتے ہیں یا 100 ہوتے ہیں، یہ کوئی بات ہی تھی؟ تو اس نے کہا نہیں، پہلے تم مجھے ایک سبحان اللہ بخش دو پھر میں تمہیں بتاؤں گا۔ تو ان بزرگ نے کہا پہلے تم بتاؤ پھر میں تمہیں دوں گا۔ دنیا میں تو 70 تو کیا 7 بھی دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، ایک سبحان اللہ کے بدلے میں ایک قرآن شریف بھی کوئی نہیں دے گا، اور تم 70,000 دے رہے ہو۔ اس نے جواب دیا بات دراصل یہ ہے کہ یہاں قرآن کریم کی تلاوت کا کوئی ثواب نہیں، اس لیے کہ یہ دار الجزا ہے، دار العمل نہیں ہے۔ یہاں 70,000 تو کیا 70 لاکھ کا بھی ثواب نہیں ہے، لیکن جہاں تم کھڑے ہو وہاں سبحان اللہ کہنے سے، الحمدللہ کہنے سے اتنا ثواب ہے کہ میزان عمل کا آدھا پلڑا بھر جاتا ہے۔ اور وہ میزان عمل کوئی چھوٹی ترازو نہیں بلکہ 7 آسمان اور 7 زمینیں اس میں رکھ دی جائیں تو وہ اس کے اندر سما جائیں۔ میرے 70,000 کا کوئی ثواب نہیں، تمہارے سبحان اللہ کا اتنا ثواب ہے۔ تو اس وقت ہم زمین کے اوپر ہیں اور ہم ابھی سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، جو کہ وہ میت 70,000 قرآن کریم کے بدلے میں مانگ رہا تھا، ایک بار سبحان اللہ کہا ہوا، تو اب تو ہم کہہ سکتے ہیں آسانی سے سبحان اللہ الحمدللہ۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی صرف سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھے تو اس کا آخرت میں اتنا بے حساب اجر و ثواب ہوگا کہ کسی کا بھی اتنا ثواب نہ ہوگا سوائے اس شخص کے کہ اس نے بھی یہی کلمہ اتنی مرتبہ پڑھا ہو یا اس سے زیادہ پڑھا ہو۔ اور اگر اس کے ساتھ سبحان اللہ العظیم ملا دیا جائے، یعنی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، تو اس کا اور بھی ثواب زیادہ ہو جاتا ہے۔ جتنے کلمات بڑھیں گے ثواب بڑھتا چلا جائے گا۔ فضائل درود شریف میں لکھا ہے کہ اللہم صلی علی محمد افضل صلواتک، یہ درود شریف اگر کوئی پڑھتا ہے تو 10,000 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اب یہ کون سا مشکل ہے، آسانی سے پڑھا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے کوشش ہونی چاہیے، رمضان مبارک کا مہینہ قریب ہے بلکہ اس کی آمد ہے، تو اپنی عادت بنائیں، جب یہ وظائف پڑھیں گے اپنی عادت بنائیں گے، چونکہ یہ مہینہ تربیت کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ اگر پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ پھر پورا سال اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں گے۔ ایک اور کلمہ بڑا ہی عجیب و غریب ہے، فرمایا کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ فرمایا کہ جو شخص یہ پڑھتا ہے تو اس کو 20 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں، اگر 5 مرتبہ پڑھ لیں تو 1 کروڑ نیکیاں ہو جائیں گی۔ اور یہ نیکیاں کیا ہیں؟ یہ آخرت کی کرنسی ہے، وہاں پر یہی کام آئے گی، وہاں پر روپے، ڈالر، پاؤنڈ، ریال، دینار، درہم یہ چیزیں نہیں چلیں گی، وہاں پر یہی نیکیاں وہاں کی کرنسی ہوگی۔ تو جتنی ہم محنت کریں گے اتنا ہی اس سے فائدہ ہوگا۔ زندگی تو گزر رہی ہے اور عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ایک لمحہ بھی غفلت میں نہ گزرے، بلکہ انسان لگا رہے، کمائی پہ لگا رہے، جس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے اور اسی میں اپنے وقت کو لگائے رکھے۔ لیکن رمضان میں جہاں ہم نے اور احتیاط کرنی ہے تو وہاں پر 4 کام معمولی سے بظاہر نظر آتے ہیں، اگر ان کی پابندی کر لی جائے تو زندگی بھر اس کا معمول بن سکتا ہے۔ پہلا کام یہ کہ دنیا میں جتنے بھی ناجائز اور گناہ کے کام ہیں ان سے سچی توبہ کر لے اور آئندہ ان سے بچنے کا پکا عہد کر لے۔ دوسرا کام یہ کہ جو بھی ہم کام کریں، جو بھی عبادت ہو، جو بھی نیکی کا کام ہو، جو بھی کام کریں تو اس میں اپنی نیت کو صحیح کر لیں، یعنی اللہ کی رضا کے لیے کریں، اس کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، کسی کو بتانا، کسی کو دکھانا مقصود نہ ہو۔
تیسرا کام یہ کہ ذکر کرنے کی عادت ڈالیں، کام بھی کرتے رہیں اور ذکر بھی کرتے رہیں تاکہ ہمارا وقت ضائع نہ ہو۔ ایک اللہ والے کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ بازار جاتے تھے تو ان کے پاس تھیلی ہوتی تھی، اس میں ان کے پیسے ہوتے تھے، رقم ہوتی تھی۔ جب وہ دکاندار سے چیز خرید لیتے تو تھیلی ان کے آگے رکھ دیتے اور کہتے کہ بھئی جتنے پیسے آپ کے بنتے ہیں گن لو اور اس میں سے نکال لو۔ تو کسی نے ایک مرتبہ کہا کہ حضرت آپ تھیلی ان کے آگے دکاندار کے آگے رکھ دیتے ہیں، خود گن کر دے دیا کریں۔ تو فرمایا کہ اگر میں پیسے گننے میں لگوں تو پھر میرا ذکر رک جائے گا، جتنی دیر میں وہ پیسے گنتا ہے اتنی دیر میں میں کئی مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیتا ہوں۔ یعنی وہ اپنی وقت کو ضائع نہیں کیا کرتے تھے، وقت کی قدر و قیمت کو جانتے تھے۔ تو اس لیے ہم بھی چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ خواتین کچن میں لگی ہوئی ہیں، کام میں لگی ہوئی ہیں، تو وہاں پر اللہ کا ذکر زبان کے ذریعے سے کیا جا سکتا ہے۔ اور چوتھا کام یہ کریں کہ جتنے بھی فضول اور لا یعنی کام ہیں، فضول اور لا یعنی بحثیں ہیں، فضول اور لا یعنی مجلسیں ہیں، تو ان سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ کسی فضول کام میں اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، کسی فضول لا یعنی بحث میں نہ پڑیں اور کسی ایسی مجلس میں بھی شریک نہ ہوں جس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ تو اس لیے یہ چار کام ہم اگر کر لیں، اور خود ہم نہیں کر سکتے اس وقت تک جب تک کہ اللہ رب العزت کی مدد شامل حال نہ ہو، تو اس لیے اللہ رب العزت سے رو کر گڑ گڑا کر مانگیں، اس کی مدد طلب کریں، اس کی مدد شامل حال ہوگی تو یہ سارے کام ہمارے لیے آسان ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔